بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کے معنی ہے پڑھانے سکھانے والا۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ ہے: گندم گو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط کندھے، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و ہوش کے عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کے عادی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف، زکوٰۃ اور جہاد کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ کے سمجھانے کے باوجود جب لوگ نہ مانے تو آپ بابل سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ ہر قبیلے کو اس کی زبان میں تعلیم فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نجوم اور علم حکمت سکھایا تھا، اس لیے آپ کا لقب ہرمس الہامسا بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے، سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی، قیدی بنائے، لیکن غنیمتیں اور قیدی آپ کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس سے کیا مراد ہے؟ ابن جریر کے علاوہ تمام مفسرین اور مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ ابن حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یسار سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کعب، اللہ تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو اپنے ایک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے فرمایا کہ اس معاملہ میں موت کے فرشتہ سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتہ نے جب یہ سنا حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان پر سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کی طرف اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دوست فرشتہ نے موت کے فرشتہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملہ کے متعلق گفتگو کی۔
موت کے فرشتہ نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ اس نے کہا کہ میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ بارگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہیں۔ اس وقت موت کے فرشتہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ ان کی تفسیر کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی حرفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال عمر پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں۔